بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج آپ کی زندگی کا حساب کیا جائے تو کیا آپ واقعی فائدے میں ہیں؟ آپ کے پاس گھر ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، رشتے ہیں، صحت ہے، لیکن اگر آپ کی زندگی کا وقت مسلسل کم ہو رہا ہے اور اس وقت کے بدلے آخرت کے لیے کچھ جمع نہیں ہو رہا، تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ہم خسارہ تو نہیں اٹھا رہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ سورۃ والعصر جو 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن ان 3 آیات میں پوری زندگی کا رستہ بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی، کیونکہ انسان کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا وقت۔ پیسہ چلا جائے تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، صحت کمزور ہو جائے تو علاج کیا جا سکتا ہے، کوئی چیز چھن جائے تو شاید دوبارہ مل جائے، لیکن جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آتا۔ آپ کا بچپن واپس نہیں آئے گا، گزرا ہوا کل واپس نہیں آئے گا، جو 1 گھنٹہ ابھی آپ نے گزار دیا وہ دوبارہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہاں ایک بہت گہری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف غریب خسارے میں ہے، صرف بیمار خسارے میں ہے، صرف پریشان انسان خسارے میں ہے، صرف وہ شخص خسارے میں ہے جس کے پاس مال نہیں۔ نہیں، فرمایا انسان خسارے میں ہے، یعنی ہر انسان، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا عام آدمی، ملازم ہو یا کاروباری، مرد ہو یا عورت، مشہور ہو یا گمنام، ہر انسان کا وقت گزر رہا ہے۔ اور وقت گزرنے کا مطلب ہے کہ زندگی کا سرمایہ کم ہو رہا ہے۔ یہاں ایک فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا، پھر فائدہ کم ہو گیا، لیکن خسارہ اس سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے۔ خسارہ یہ ہے کہ اصل سرمایہ ہی کم ہوتا چلا جائے۔ اور انسان کا اصل سرمایہ کیا ہے؟ اس کی عمر۔ آپ کی زندگی کا ہر گزرتا ہوا لمحہ آپ کے پاس موجود عمر میں سے کم ہو رہا ہے۔ اسی لیے سورۃ عصر ہمیں جھنجھوڑ کر بتاتی ہے کہ اگر یہ وقت اللہ کی رضا کے بغیر گزر رہا ہے تو انسان اپنے لیے اصل سرمایہ کو کھو رہا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کرتے، کیونکہ اگلی آیت میں وہ بتا دیتے ہیں کہ اس خسارے سے بچنے والے کون ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یعنی سب لوگ خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ اس خسارے سے بچ سکتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہے۔ سوچیں، ہماری سب سے پہلی پہچان کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نوکری نہیں، ہماری دولت نہیں، ہمارا کاروبار نہیں، ہمارا عہدہ نہیں، ہماری شہرت نہیں۔ ہماری سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ایمان والے ہیں۔ اور ایمان صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں، ایمان ایسا تعلق ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو مشکلات وہی رہتی ہیں، لیکن انسان کا انہیں دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ پریشانی آتی ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔
آنسو نکلتے ہیں تو اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرے آنسوؤں سے بھی واقف ہے۔ رستہ بند نظر آتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرے رب کے لیے کوئی رستہ ناممکن نہیں۔ ہماری عقل محدود ہے، ہماری سوچ محدود ہے، ہماری صلاحیت محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ ہم کسی مسئلے کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، لیکن جس رب نے اتنی وسیع کائنات پیدا کی، زمین و آسمان بنائے، بارش کا ایک ایک قطرہ اپنے علم میں رکھا، زمین سے نکلنے والے پودے سے لے کر بے شمار مخلوقات تک سب کے معاملات کو جانتا ہے، اس لیے ہماری مشکل کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ہم اپنی زندگی کے صرف چند حالات جانتے ہیں، اللہ ہماری پوری زندگی جانتا ہے۔ ہمیں صرف آج نظر آتا ہے، اللہ کو ہمارا کل، آج اور آنے والا کل سب معلوم ہے۔ تو پھر ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ لیکن سورۃ العصر صرف ایمان کی بات نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میرے دل میں اللہ کا ایمان ہے، بلکہ اس ایمان کا اثر ہماری زندگی پہ بھی نظر آنا چاہیے، ہماری نماز میں، ہماری زبان میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ میں اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں، یعنی صرف خود صحیح رستے پر چلنا نہیں بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی کی طرف بلانا۔ کبھی ایک اچھی بات کہہ دینا، کسی کو نماز کی یاد دلا دینا، کسی پریشان انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرا دینا، کسی کو غلط کام سے روک دینا، کسی مایوس شخص کو امید دلانا، یہ سب حق کی طرف بلانے کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور سب سے آخر میں فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، کیونکہ حق کے راستے پر چلتے ہوئے آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ نماز شروع کریں گے تو کبھی سستی آئے گی، گناہ چھوڑیں گے تو نفس مزاحمت کرے گا، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے تو کبھی دل گھبرائے گا، دعا کریں گے تو کبھی لگے گا کہ دعا قبول ہونے میں دیر کیوں ہو رہی ہے۔ یہی وقت ہے صبر کا۔ یاد رکھیں اللہ آپ کی آزمائش سے بے خبر نہیں۔ جو تکلیف آپ کسی کے سامنے بیان نہیں کر پاتے، اللہ اسے جانتا ہے۔ رات کی تنہائی میں جو آنسو آپ چھپ کر بہاتے ہیں، اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ جو دعا آپ بار بار مانگ رہے ہیں، اللہ اسے بھی سنتا ہے۔ بس ہمیں اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ کبھی دنیا کے شور سے تھوڑا سا الگ ہو کر قرآن کھولیے، موبائل کو ایک طرف رکھ دیجئے، چند لمحوں کے لیے دنیا کی آوازیں بند کر دیجئے اور پھر قرآن کھول کر دیکھیے کہ آپ کا رب آپ سے کیا فرما رہا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ دل کو جس سکون کی تلاش دنیا بھر میں تھی، وہ اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ ہم سارا دن بہت سی چیزوں کو یاد کرتے ہیں، پیسہ، کاروبار، لوگ، موبائل، سوشل ذرائع، دنیا کے کام، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ اگر اللہ سے تعلق کمزور ہے تو دل کو سکون کہاں سے ملے گا؟ اور اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو انسان مشکل حالات میں بھی ٹوٹتا نہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گی کہ سورۃ عصر کو صرف پڑھنے کی صورت نہ سمجھیں، اسے اپنی زندگی کا آئینہ بنائیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کیا میرا ایمان مضبوط ہو رہا ہے؟
کیا میرے اعمال بہتر ہو رہے ہیں؟ کیا میں حق کی طرف بلاتی ہوں؟ کیا میں مشکل وقت میں صبر کرتی ہوں؟ اور اگر ان چاروں چیزوں میں ہماری زندگی آگے بڑھ رہی ہے تو اللہ کے فضل سے ہم اس خسارے سے بچنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں کمی ہے تو آج سے اسے درست کرنے کا آغاز کر دیجئے، کیونکہ زندگی کا سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ کم ہو گیا ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری عمر کم ہوتی گئی اور ہم اپنے رب کے قریب نہ ہو سکے۔ اب جب آپ سورۃ عصر پڑھیں تو صرف الفاظ نہ پڑھیں، اپنے دل سے کہیں، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، حق کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یا اللہ میرے گزرے ہوئے وقت کو معاف فرما، میرے آنے والے وقت میں برکت عطا فرما اور میری باقی زندگی کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے یہی کہوں گی، وقت گزر رہا ہے، زندگی کم ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی موقع باقی ہے۔ آج کا ایک لمحہ بھی اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ بس قدم آپ نے اٹھانا ہے، رستہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا انشاءاللہ۔